اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے اس چینل کے بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں اسلامی واقعات کا ایک بہت بڑا مجموعہ تمام اسلامی بھائیوں کے سامنے اور ہر عمر کے مرد و زن کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ ان واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں اور اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کر سکیں، اور ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے اسلاف کون تھے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں۔ میری آج کی ویڈیو کو بھی آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ بیل آئیکن پہ پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو قیامت کے منظر کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب نشانیاں پوری ہو لیں اور روئے زمین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کھانا پکا رہا ہوگا، کوئی کپڑے دھو رہا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز کو سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، پہاڑ، حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ تک کو فنا کر دیا جائے گا۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہیت ہے؟ کہاں ہے جبارین؟ کہاں ہے متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ دوبارہ سور پھونکے۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں برآمد ہوں گے کہ دہنے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ عقیدہ: قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے گا روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، یہ بھی غلط ہے۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے گی۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن، ننگے پاؤں، ناختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار، اور ان میں سے بعض تنہا سوار ہوں گے، اور کسی سواری پر 2، کسی پر 3، کسی پر 4، کسی پر 10 ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کے لے کر جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر اگر ایک کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرا کنارے سے دکھائی دے گا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا ہے، معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت ہے۔
اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرح آفتاب کی پیٹھ پر ہے؟ پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس وقت کے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا، تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کے زمین ہے مگر گرمیوں کے دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا اور اس کا اتنا تپش ہوگا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا، کسی کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینہ تک، کسی کے گلے تک، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائیں گے۔ اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں۔ زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بعضوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی، دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے۔ ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ جس نے چاندنی سونے کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے۔ جس نے جانوروں کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے، اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر گزریں گے۔ جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے، اس طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو۔ وعلی ھذا القیاس، پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار، کون کس کا مددگار ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا، اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر۔ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے؟ ارشاد ہوگا ہر 1000 سے 999۔ یہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے، حمل والی کا حمل ساخت ہو جائے گا، لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشہ میں ہیں حالانکہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے، 1 ہوں 2 ہوں 100 ہوں 1000 ہوں تو کوئی بیان بھی کرے۔ ہزارہ مصائب ہیں اور وہ بھی ایسے شدید، اور یہ سب تکلیفیں 2-4 گھنٹے 2-4 دن 2-4 ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا دن کہ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، قریب آدھے کے گزر چکا ہوگا اور ابھی تک اہل محشر اسی حالت میں ہیں۔ اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے۔ ابھی تک تو یہی نہیں پتہ چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے۔ یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے۔ غرض افطاں و خیزاں کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم آپ ابو البشر ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کروایا اور جنت میں آپ کو رکھا، تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے، آپ کو صفی اللہ کہا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے۔ فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں، مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے۔ آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔
لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے۔ یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلط سے ممتاز فرمایا ہے۔ لوگ یہاں حاضر ہوں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں سے بھی وہی جواب ملے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے۔ پھر اپنی جان کا ڈر ہے، تم کس دوسرے کے پاس جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی، جو آج بے خوف ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے۔ انہیں کہ حضور حاضر ہوں، وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اب لوگ پھرتے پھراتے، ٹھوکریں کھاتے، روتے چلاتے، دہائی دیتے، حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے محمد، اے اللہ کے نبی، حضور کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے فتح باب رکھا ہے، آج حضور مطمئن ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے حضور ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حالت کو پہنچے، حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائیں۔ جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈتے آئے۔ یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے۔ ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی، اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے۔ دوسری روایت میں ہے فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی، پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے، یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے۔ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا، کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا، علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ عقیدہ حساب حق ہے اور اعمال کا حساب ہونے والا ہے۔ حساب کا منکر کافر ہے، کسی سے تو اس طرح حساب لیا جائے گا کہ خفیتاً اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا، عرض کرے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار لے لے گا۔ اب یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے، فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور اب بخشتے ہیں، اور کسی سے سختی کے ساتھ ایک ایک بات کی باز پرس ہوگی، جس سے یوں سوال ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کسی سے فرمائے گا اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہ دی، تجھے سردار نہ بنایا اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مسخر نہ کیا؟ ان کے علاوہ وہ اور نعمتیں یاد دلائے گا، عرض کرے گا ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمائے گا تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنا ہے؟ عرض کرے گا کہ نہیں۔ فرمائے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں۔
بعض کافر ایسے بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، عرض کرے گا تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، صدقہ دیا اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا تو اچھا تو ٹھہر جا، تجھ پر گواہ پیش کیے جائیں گے۔ یہ اپنے جی میں سوچے گا مجھ پر کون گواہی دے گا۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہوگا بول چلو۔ اس وقت اس کی ران اور ہاتھ، پاؤں، گوشت، پوست، ہڈیاں سب گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 70,000 بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور رب عز و جل ان کے ساتھ 3 جماعتیں اور دے گا، معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے، اس کا شمار وہی جانے۔ تہجد پڑھنے والے بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اس امت میں وہ شخص بھی ہوگا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے وہ سب کھولے جائیں گے۔ رب عز و جل فرمائے گا ان میں سے کسی امرا کا تجھے انکار تو نہیں ہے، میرے فرشتوں کرامن کاتبین نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ عرض کرے گا نہیں اے رب۔ فرمائے گا ہاں، تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا۔ اس وقت ایک پرچہ جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا جا تلوا۔ عرض کرے گا اے رب یہ پرچہ ان دفتروں کے سامنے کیا ہے؟ فرمائے گا تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پلے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ رکھا جائے گا، وہ پرچہ ان دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ بلا جملہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، نیکوں کے دہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پست پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ حوض کوثر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے۔ اس کے کناروں پر موتی کے کبے ہیں، چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ۔ اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ آگے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک اور بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا۔ دنیا کا سا معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے۔ دوسرا عقیدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ستائش کریں گے۔ تیسرا عقیدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ چوتھا عقیدہ، صراط کا حق۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔
بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندہ کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرندہ اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چونٹی کی چال جائے گا، اور پلسرات کے دونوں جانب بڑے بڑے انکڑے ہیں، اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ گناہ گاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا بکمال گریبانزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، الہی ان گناہ گاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کی حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرما ہے، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا، انہی سے فریاد کرتا ہے، اور انہی کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک کو تو اپنی فکر میں ہے۔ دوسروں کو کیا پوچھتے، صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی فکر نہیں، اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ یہ قیامت کا دن کہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے، جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے، کہ اس میں نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ اور سب سے پہلے دیدار الہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے احوال و احوال مختصراً بیان کیے گئے۔ ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کی آسائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں، یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے قیامت کا ایک بہت ہی خوفناک منظر آپ کے سامنے پیش کیا، تاکہ میں اور آپ اپنے آپ کو اس خوفناک دن کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں کہ ہم جنت کے قریب بھی بھٹک سکیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ نصیب کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش نصیب کرے، تاکہ وہ ہماری سفارش کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پیش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر سکیں۔ اگر آپ مجھے کسی قسم کی ایڈوائس کرنا چاہتے ہیں یا کسی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ اگر آپ کسی بھی چیز کا حوالہ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ حوالہ بھی دوں گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ
کہ اللہ تعالی ہمیں پلسرات سے بجلی کی چمک کی طرح گزروائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے بخشش نصیب ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔